بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج کے لفظ معنی بلندی کے ہیں۔ واقعہ معراج کی حقیقت کا یقینی ثبوت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ واقعہ معراج کی تفصیل بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے براق پر سوار کر کے بیت اللہ سے بیت المقدس تک لے گئے، اور براق کی رفتار اتنی تھی کہ جہاں براق کی نگاہ پڑتی اسی لمحے اس کا قدم اس جگہ پر ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل امین علیہ السلام پورے سفر میں میرے ہمراہ تھے۔ بیت اللہ سے بیت المقدس جاتے وقت رستے میں کئی مقامات پر مختلف واقعے رونما ہوئے۔ سب سے پہلے ایک مقام پر جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے براق سے اتر کر زمین پر آنے کو کہا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں کثرت سے کھجوروں کے درخت تھے۔ پھر فرمایا، اے حبیب خدا، یہاں اس زمین پر 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ جب میں نے نماز ادا کر لی تو جبرائیل امین علیہ السلام فرمانے لگے، اے محبوب خدا، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کس مقام پر نماز ادا کی ہے؟ میں نے فرمایا نہیں۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے بتایا، رسول خدا، یہ یثرب کا علاقہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جو بعد میں مدینہ کہلائے گی، اور یہ وہ مقام ہے جب آپ مکہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے تو وہ آپ کو ستائیں گے۔ آپ ہجرت فرما کر یثرب یعنی مدینہ میں تشریف لائیں گے، اسی لیے میں نے سب سے پہلے آپ کو اس سرزمین کا تعارف کروایا۔ پھر وہاں سے ہم روانہ ہوئے۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ مجھے ایک اور سرزمین پر اتارا اور فرمایا، رسول خدا، یہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ لہٰذا میں نے وہاں بھی نماز ادا کی۔ پھر جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے بتایا، رسول خدا، یہ وادی سینا ہے اور یہ شجر موسیٰ ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا کرتے تھے، اور یہیں انہیں نبوت عطا کی گئی۔ اس کے بعد آگے چلے اور مدین کے علاقے میں اترے اور فرمایا، یہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ پھر فرمایا، یہ شعیب علیہ السلام کا علاقہ ہے۔ پھر اس سے ہم آگے چلے تو ایک اور مقام پر رکے اور فرمایا، یہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ میں نے وہاں بھی نماز ادا کر لی تو جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا، آپ کو پتہ ہے یہ کون سی سرزمین ہے؟ یہ مقام اللحم ہے۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ یہ بہت مبارک مقام ہے۔ پھر میں بیت المقدس تک پہنچا اور اندر داخل ہوا۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے میرا استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں مسجد اقصیٰ پہنچا تو سارے نبی بیٹھے تھے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے اذان پڑھی۔ ہم سب انتظار کرنے لگے کہ جماعت کون کروائے گا۔ فرماتے ہیں، جب اقامت ہوئی تو جبرائیل امین علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے جا کر امامت کے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ میں نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ پھر نبیوں نے تقریریں کی اور آخر میں گیا اور تقریر کی۔ پھر جبرائیل امین علیہ السلام مجھے وہاں سے لے کر چلے اور آسمان پر پہنچے۔ جب ہم روانہ ہو گئے تو زمین سے لے کر آسمان تک ایک سیڑھی لگا دی گئی جو کہ بہت حسین تھی اور نورانی تھی، اور اس طریقے سے ہم پہلے آسمان پر پہنچے، اور میرے مسجد اقصیٰ سے روانہ ہونے سے پہلے ان تمام انبیاء کو روانہ کر دیا گیا تھا جو میری امامت میں نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پہلے آسمان پر میرا استقبال آدم علیہ السلام نے کیا، ان سے میری ملاقات ہوئی۔ جب ہم دوسرے آسمان پر پہنچے تو عیسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، اور ان کے ساتھ یحییٰ علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اس کے بعد ہم تیسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں یوسف علیہ السلام کے ساتھ میری ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ 5ویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ جب ہم 6ٹھے آسمان پر پہنچے تو وہاں موسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میری ملاقات ہوئی۔ 7ویں آسمان پہ بیت المعمور ہے۔ مومنوں کا کعبہ بیت اللہ ہے اور فرشتوں کا کعبہ بیت المعمور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں وہاں گیا تو فرشتے کہنے لگے، یا رب، اپنے محبوب سے کہہ دو کہ 2 رکعتیں ہمیں بھی پڑھا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں نے فرشتوں کی جماعت کروائی۔ 7 آسمانوں کا فاصلہ اور ان کی موٹائی تک کا سفر، جو کہ 7000 سال کی مسافت بنتا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند لمحوں میں طے کر لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں سے آگے سدرۃ المنتہا تک پہنچنے کا سفر شروع ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے تو جبرائیل امین علیہ السلام فرمانے لگے، اے پیغمبر خدا، اس سے آگے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل، تو میرے رفیق سفر ہو
اور تم مجھے یہاں تنہا چھوڑ رہے ہو۔ جبرائیل امین علیہ السلام فرمانے لگے، اے پیغمبر خدا، اگر میں سدرۃ المنتہا کے مقام سے آگے بڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کبریائی نور کی وجہ سے میرے پر جل جائیں گے، اس لیے میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ پھر سبز نوری تخت آیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلوا فراز ہوئے۔ رف رف نامی اس تخت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور وہاں تک پہنچے جہاں کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سدرۃ المنتہا سے آگے میں ایک مقام پر پہنچا جہاں فرشتے تقدیریں لکھتے ہیں، اور جب میں وہاں پہنچا تو مجھے ان کے تقدیر کے قلم کی لکھنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور جب اس سے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہاں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو نور کے پردے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں فرماتے ہیں، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی میں خود اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ جب آپ کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو اللہ نے 3 تحفے آپ کو پیش کیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازوں کا تحفہ لے کے واپس پلٹے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ امتوں کا گہرا تجربہ رکھنے کی وجہ سے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور نمازوں میں تخفیف کی درخواست پیش کیجیے، یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ پائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی تو 5 نمازوں کی کمی ہو گئی، 45 رہ گئیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ یہ 45 بھی نہیں پڑھ پائیں گے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ تخفیف کی درخواست پیش کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جاتے ہیں، پھر آئے، پھر انہوں نے کہا 9 مرتبہ واپس بھیجا اور 50 سے 5 نمازیں رہ گئیں۔ جب 5 نمازیں لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر ملے اور انہوں نے ایک بار پھر کہا ایک بار اور جائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے رب سے شرم آتی ہے، امت سے یہ توقع کی کہ یہ امت اتنی نکمی تو نہیں کہ 5 نمازیں بھی نہ پڑھ سکیں۔ دیدار الہی سے ملاقات کی تفصیل میں بیان ہوا ہے کہ اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، اے میرے محبوب، مجھے بتا کہ تجھے سب سے زیادہ کون سا لقب محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے عبدی سب سے زیادہ پسند ہے۔ عبدی عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے بندہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے اللہ، میں تیری بندگی کروں اور تیرا بندہ بنوں، یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ گئے۔ مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان تک نور کی سیڑھی پہ گئے۔ پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے پروں پہ گئے۔ 7ویں آسمان سے لے کے سدرہ تک جبرائیل امین کے پروں پہ گئے، اور سدرہ سے لے کر جہاں تک اللہ نے چاہا رف رف سبز نوری تخت پہ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا کہ کوئی کمی باقی نہیں رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اس امت کو بھی نواز دیا گیا، بخشش کا وعدہ دے کر، اور اس امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دے کر، جو بعد میں سمٹ کے 5 رہ گئیں۔ آج کے شب میرے اور آپ کے آقا وہاں تک پہنچے ہیں جہاں کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اتنا عروج کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کبھی کسی کو ملا، نہ بعد میں کسی کو ملا۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔